یہ ایسی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے، اپنے بستر پر سونے سے پہلے اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں صبح شام کی دعائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص 3 مرتبہ صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لے گا وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتی۔ اگر یہی دعا شام کے وقت وہ پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ تو ساری رات یعنی صبح تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتی۔ جب کوئی بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے اور قرآن کی کوئی سورت یا کچھ دعائیں نہیں پڑھ کر سوتا، وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں رہتا، وہ شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے اور وہ ساری رات بے سکونی سے اپنی گزارتا ہے۔ اگر وہ شخص ان دعاؤں کو پڑھ کر یا قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ کر سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی کے معمولات ہیں جو صبح شام ہے۔ صبح کے وقت جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلا کرو، تو آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کے گھر کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور سارا دن وہ آپ کی حفاظت میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جب آپ سارا دن اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، تو سارا دن وہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے پر قادر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر شے کی حفاظت اللہ آپ کے ذمہ لے لیتا ہے۔ جب ہم گھر سے واپس آتے ہیں گھر میں تو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے سے گھر کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور اپنے اس مال سے نہ صرف وہ اپنی گزر بسر کر سکتا ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی بھی اس مال کی وجہ سے خیر خواہی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یار ٹھیک ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے صبح کے وقت ایک دعا پڑھ رکھی ہے، اس دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میرا سارا دن کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت ابو دردہ کا مکان درمیان میں تھا اور اس کے آس پاس کے سارے گھر جل گئے، حضرت ابو دردہ کا مکان محفوظ تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی دیکھو، میں نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تھی اور اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ سارا دن وہ شخص اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور کوئی نقصان دینے والی چیز اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس دعا کی برکت ہے جو میں نے صبح کے وقت پڑھی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے میرا مکان محفوظ رہا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے، چاہے ہم گھر سے نکل رہے ہیں یا گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا رات کو ہم سو رہے ہیں تو رات کو بھی دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے، یا قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سی سورت اخلاص ہے، سورت قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، سورت فاتحہ ہے، یہ ایسی صورتیں ہیں جن کو ہم پڑھ کر اگر سو جائیں تو سوائے موت کے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سفر کے لیے جاتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے زاد رائے سفر میں برکت ہو، کوئی چیز کی کمی نہ ہو، تو آپ کو کچھ دعائیں پڑھ کر سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ وہ دعا یہی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، سورت اخلاص قل هو اللہ احد، سورت فلق قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورت فاتحہ قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ۔ یہ ایسی صورتیں ہیں، بابرکت صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو پڑھ کر سفر پر روانہ ہو جائیں
تو سارے سفر میں ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور ہر چیز میں برکت ہوگی۔ جو ہم سفر کا سامان زاد راہ لے کر چلتے ہیں اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، سفر میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہی عمل اگر ہم رات کو سونے کے وقت دہرا لیں، ان دعاؤں کو پڑھ لیں، تو ساری رات ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما لیتی ہے۔ آیت الکرسی یہ بھی بہت عظمت والی آیات ہے، اگر ہم اس کو پڑھ کر سو جائیں تو اس پر بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو ساری رات ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہماری کوئی چیز قیمتی بہر رکھی ہوئی ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کی حفاظت کون کرے گا، ہم تو رات کو سو جاتے ہیں، نیند ہم پر غلبہ کر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ساری رات جاگتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے، وہ ہماری اس چیز کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہم اس چیز پر آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دیں تو وہ ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر لیتا ہے، جو اللہ اس چیز کی حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر سکتا ہے۔ اگر ہم وہی آیت الکرسی اپنے لیے پڑھ کر سو جائیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر فرما لیتے ہیں۔ شام کے وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، اور جس گھر میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو شخص رات کو پڑھ کر سو جاتا ہے تو وہ ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور جس گھر میں یہ دعائیں کوئی بھی شخص نہیں پڑھتا اور قرآن مجید کی کوئی سورت بھی نہیں پڑھ کر سو جاتا، ایسے سو جاتے ہیں، اس گھر پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، اور ساری رات اس کے شر سے پورا گھرانہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صبح شام کی دعائیں ایسی دعائیں ہیں، اس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر ہم پڑھ کر سو جائیں تو ساری رات، اور صبح کے وقت پڑھ لیں تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ یہی دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے میرے پاس ایک شخص بھیجا، میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، وہ شخص آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کو امیر بلا رہا ہے۔ میں نے کہا امیر کون؟ اس نے کہا حجاج بن یوسف۔ تو میں نے کہا حجاج بن یوسف جو اسلام کا دشمن ہے اور اس نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی، تو میں اس کے پاس اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں حجاج بن یوسف کے پاس گیا، اس نے کہا تم انس بن مالک ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا تم وہی ہو جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں بد دعائیں دیتا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں وہی ہوں۔ یہ تو ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ آپ اسلام کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی تو نے عزت افزائی کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس لیے ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کس لیے بلایا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ نے مجھے کس لیے بلایا۔ اس نے کہا میں آپ کو بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا اگر مجھے تیری اس بات پر یقین ہو جائے تو میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر تیری عبادت کرتا، کہ موت و حیات کا مالک اگر تو ہے، تیری اس بات پر مجھے یقین ہو جائے تو میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر شک کرتا۔ میں آپ کو نہیں مانتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی تھی جو میں نے وہ صبح دعا پڑھ لی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں تو میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، میری موت اور حیات کا مالک تو نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا مجھے یہ دعا سکھلا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اس قائل بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت انس بن مالک جب چلے گئے تو حجاج بن یوسف کے ساتھ جو اس کے تھے سارے، انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ تو کافی عرصے سے اس کی تلاش میں تھے اور اس کو پا لیا، پا لینے کے بعد بھی تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میں نے اس کے مونڈھے پر 2 شیر دیکھے، جب میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا تو وہ میری طرف لپکتے تھے، ایسا لگتا تھا جس طرح وہ مجھ پر حملہ کرتے ہوں، تو میں نے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمنی کیوں نہ ہو، ظالم بادشاہی کیوں نہ ہو، یہ اس بندے کی حفاظت کرتی ہے جو صبح اس کو پڑھ لیتا ہے یا شام اس کو پڑھ لیتا ہے، تو نقصان کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی ان دعاؤں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا درس دینا چاہیے کہ میرے بھائیوں کے دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دشمن سے اللہ پاک اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے جو صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے یا شام کے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ اگر ہم صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیں تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور سارا دن ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر رات کے وقت اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو ساری رات اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی برکت ہے، تو ہم ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ ہے کہ سونے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ پڑھ کر سو جائیں۔ اگر اور کچھ نہیں آتا، بڑی بڑی دعائیں نہیں آتی، یہ چھوٹی دعائیں ہیں، اس میں اتنی طاقت ہے کہ ساری رات پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما لیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں، اگر ہم نے وہاں آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر بیٹھ گئے اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ یہ بسم اللہ، یہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اتنی طاقت ہے کہ کوئی چیز سارا دن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔